چلو ابھی شروع تو ہی لا رہے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ عز وجل ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات، آج طلباء کرام نے مجھے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظلہ کی گفتگو سنائی ہے، جس سے میں بے حد حیران بھی ہوں اور سخت دکھ بھی پہنچا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت مفتی صاحب کا اپنا ذاتی کوئی مسلک یا ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، اہل السنہ والجماعت علماء دیوبند کی یہ رائے نہیں ہے. اس لیے میں اس کو ایک سیاسی بیان سمجھنے پر مجبور ہوں. اللہ کرے یہ بات انہیں بھی سمجھ میں آئے. دیوبندی مزاج حق کے تابع ہوتا رہتا ہے، دلائل کے ساتھ. کوئی بات بھی کوئی چھوٹا بچہ بھی عرض کرے تو ہم نوکر، اور بغیر کسی دلیل کے اپنی رائے کسی پر مسلط کرے تو کتنی بڑی شخصیت بھی کیوں نہ ہو، ہم دیکھیں گے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی موافقت میں ہے. امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا اجماع اور بہت بڑا وقت جس پر گزرا ہے، تو آیا اس کے مطابق ہے یا اس سے الگ ہے؟ تو پھر کوئی دیوبندی، کوئی اہل السنہ والجماعت آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو مقلد ہیں، ان کی تحقیق پر تو اعتماد کرتے ہیں. ہر اپنے بزرگ کو ہم ابو حنیفہ نہیں سمجھتے. بالکل کھول کر میں عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے اہل السنہ والجماعت ساتھیوں کے ذہنوں میں کوئی مایوسی یا کوئی اشکال اور تردد پیدا نہ ہو. یہ بات اتنی بڑی شخصیت تھی اور اتنی بڑی بات کو لے کر چلے ہیں، جو مفتی محمود رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ، دارالعلوم دیوبند کا متفقہ علماء کا ایک فیصلہ، یہاں سے لے کر امام مالک رحمہ اللہ تک ایک بات اور ایک نظریہ چل رہا ہے. اس کے لیے صرف حضرت مفتی صاحب کا بات کافی نہیں ہے کہ ان کی سن کر ہم کہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، دلائل دیتے. شیعہ کے مسلمان ہونے پر، ان کے مسلم بھائی ہونے پر کوئی دلائل دینے چاہیے تھے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. بغیر دلیل کے تو یہ ایک سیاسی بیان ہوتا ہے کہ جناب امن کمیٹیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، تو یہ اس قسم کی کوئی بات ہے. تحریکوں میں شریک رہنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تحریکوں میں شریک یا تمہارے کسی کاز میں شریک رہنا تو پاکستان کی پہلی کابینہ میں وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی رہا ہے، تو وہ بھی تو شریک کار تھا. کل بھی تو تحریک میں یہی لوگ تھے، ہم بھی ساتھ تھے، کچھ ہندوؤں کی تنظیمیں بھی ساتھ تھیں، کچھ سکھوں کے مخالف اور کچھ ساتھ تھے. یہ میزان نہیں ہے کسی کے مومن اور غیر مومن ہونے کے لیے. حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا کے لیے ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ اللہ کے لیے کوئی آپ کے پاس دلائل ہیں تو وہ دیجئے. کہ عقیدہ امامت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، سب حضرات کی تحریرات آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں چلو اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی کے ایمان کو ثابت کرنا یہ بہت ہی عجیب سی بات لگی ہے کہ اتنے بڑے آدمی سے اتنی چھوٹی سی بات ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ان کا موقف صحیح ہے تو خدا را مضبوط دلائل عطا فرمائے. ایک گزارش، دوسری گزارش وہی ہے جو
تحریکوں کی بات ہے تو وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے اندر ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک اجماعی عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو کتابی شکل میں لکھا گیا، پوری دنیا کے علماء نے دستخط فرمائے ہیں، اور وہ تمہارے سامنے ہیں۔ آج یک محرم کے چاند نظر آنے کے بعد یہ ان کے مسلمان ہونے کے ثبوت یا نہ دینا یہ کوئی وقت ہے؟ باقی یہ کہ جی وہ شیعہ سنی کا ایسا کر رہے تھے اور دوسرے ساتھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خانہ جنگی غلط ہے، ایجنسیاں کراتی رہتی ہیں، وہ سنی شیعہ ہو صرف، یا اللہ معاف فرمائے وہ پنجابی پٹھان ہو، یا وہ ہندو مسلم ہو، کوئی مذہبی، سیاسی، قومی، نسلی عنوان پر خانہ جنگی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اس کو لے کر دلیل بنایا جائے کسی کافر کو مسلمان بنانے یا مسلمان کو کافر بنانے کے لیے، یہ علیحدہ چیز ہے، یہاں کا مسلمان اور وہاں کا مسلمان۔ تو ان باتوں سے گزارش یہی ہے کہ ہم بھی بہت صبر کے ساتھ اور بہت تحمل کے ساتھ، امن کمیٹیوں کے ممبر ہیں، ہم بھی امن کے لیے سنی شیعہ سب کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جھگڑا نہ ہو، لیکن یوں نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے نہیں بدلتے۔ جناب والا آپ اپنے عقیدے پر بھی نظر ثانی کریں، آپ بھی اپنے عقیدے پر، اپنے اسلاف کے عقیدے پر مضبوط رہیں۔ اختلاف اتفاق علیحدہ بات ہے، آؤ مل کر ہم چاہیں کہ ہمارے ملک میں سنی شیعہ اختلاف اور جھگڑے نہ ہوں، ہندو مسلم نہ ہوں، اس میں کوئی قومی، پٹھان، پنجابی، سندھی، غیر سندھی، اس قسم کے اختلافات خانہ جنگی نہ ہوں، کوئی قومی، کوئی نسلی اعتبار سے بھی کوئی خانہ جنگی نہ ہو۔ ہم اپنے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ملک میں امن ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ نہ شیعہ اپنا عقیدہ بدل سکتا ہے، نہ ہم اپنا عقیدہ بدل سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کرم فرمائے۔ السلام۔